اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ تم اپنے رب کی ناشکری کیسے کر لیتے ہو اس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے ہی نفع کے لیے زمین میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان ٹھیک ٹھاک کر کے پیدا کر دیے، اور وہ ہر چیز ہی کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے نکلنے والے فائدے پر بھی، سبق پر بھی اللہ تعالیٰ میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے پوری انسانیت کو پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، تمہارے لیے پھر اس پانی سے غلہ جات اور میوہ جات اگائے، یہ سب تمہارے لیے تھا۔ تو جس نے یہ کیا ہے تم اس کی بندگی کرو، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسالت کی بات کی کہ اگر یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کے جیسی کوئی اور کتاب، کیا اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب اللہ رب العزت ایک اور عقیدے کی کو بیان کر رہے ہیں، توحید کے ساتھ ساتھ دوبارہ آخرت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، لہٰذا اس عقیدے کو بھی اپنے دلوں میں پکی جگہ دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی ناشکری کیسے کر لیتے ہو، تمہیں اللہ کی ناشکری کی ہمت کیسے آ جاتی ہے۔ ناشکری، سب سے بڑی ناشکری تو یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کو ہی کا انکار کر دے جیسا کہ کافر کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ناشکر ہے کہ اس نے اپنے سب سے بڑے محسن کا ہی انکار کر دیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن اس کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ الٹے ایسے جملے بولتا ہے جن سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں یہ ان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے اندر اس ناشکری کی ہمت آ کیسے جاتی ہے، تم کیسے کر لیتے ہو ناشکری۔ شکر تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تمہیں اور بڑھا دوں گا۔ تم اگر مال میں شکر ادا کرو گے تمہارے مال بڑھاؤں گا، تم صحت پر شکر ادا کرو گے تمہاری صحت میں اضافہ کروں گا، تم مال، اولاد، بچے، ہر جس چیز میں شکر ادا کرو گے، جس چیز کی بڑھوتری چاہتے ہو اس چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہم ضرور اضافہ کریں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، فإن عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دیر گیرد، سخت گیرد، دیر سے پکڑے گا لیکن بڑا سخت پکڑے گا۔ تو تم ناشکری کیسے کر لیتے ہو؟ آج ہم ناشکری کرتے ہیں کس وجہ سے؟ دنیاوی معاملات میں ناشکری کرتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر۔ چھوٹا دکاندار بڑے دکان والے کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، چھوٹی ملازمت والا بڑی ملازمت والے کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی ناشکری کر رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ 2 لاکھ والے کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ دنیاوی معاملات میں دیکھنا اپنے سے نچلے کو چاہیے، تبھی شکر گزاری پیدا ہوگی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے کہیں سفر کر کے، تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے،
مسجد کی حوض پہ آ کے بیٹھے تو ناشکری کی ایک کیفیت پیدا ہوگی، یا اللہ میرے پاس چپل نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا کہ جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے چپل نہیں ہے، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سے نچلے کو دیکھا تو شکر پیدا ہوا۔ آج ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں تو ناشکری پیدا کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن دینی معاملات میں ہم نے معاملہ الٹ کر لیا ہے۔ ہمارے لوگوں میں سے کوئی آدمی کہتا ہے شکر ہے یار میں جمعے کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، بعض تو ایسے ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔ ارے شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تمہیں دنیاوی معاملات، دینی معاملات میں اپنے سے اچھے کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تم اگر نماز پڑھتے ہو تو جو آدمی باجماعت نماز پڑھتے ہے تم اس کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی ہمت پیدا ہو۔ جو آدمی باجماعت پر نماز پڑھ رہا ہے لیکن تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھتا تو تکبیر اولیٰ والے کو دیکھیں کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میرے اندر بھی اس کی ہمت پیدا ہو، رشک کرے۔ دنیاوی معاملات میں رشک نہیں کرنا، دینی معاملات میں رشک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاملات کو برعکس کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے ناشکری کر لیتے ہو؟ تم میں سے کوئی ناشکری میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کفر کر لیتا ہے، اور جو کفر نہیں کرتا تو کم از کم ایسے جملے بولتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسا اس نے طریقہ اپنایا ہوا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ آدمی کہیں اللہ سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے کر لیتے ہو؟ اس ذات کی ناشکری کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، تم اپنے ماں اور باپ کے نطفے کی شکل میں، اور اگر اس نطفے کو دیکھ لیا جائے تو انسان کی خوراک ہے، اور خوراک کبھی کہیں کسی غلے کی شکل میں کہیں کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب کو ان ماں باپ کی خوراک کا حصہ بنا کر جسم میں لگاتے ہیں، پھر اس جسم سے وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ تو کہاں سے تم کہاں تھے؟ تمہیں کس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے تمہیں اپنے ماں باپ کے رحم میں، باپ کے نطفے میں جمع کیا، پھر ماں کے رحم میں تمہاری پرورش کی، تمہیں زندگی دی، تم اس اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی، پھر ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ بتا دیا کہ موت بھی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت یہ ابدی زندگی جو آگے آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ایک پل ہے، اس پل سے گزرو گے، اس موت سے گزرو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر تمہیں تم اس شک میں ہو کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ہم تو مر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ ارے ہڈیاں تو اپنی جگہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے انگلی کے پوروں کو بھی دوبارہ صحیح سلامت واپس کرنے پر قادر ہیں۔ کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ ہم ان کے انگلی کے پوروں کو بھی انہیں دوبارہ واپس کریں گے جب یہ دنیا میں آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی ہر انسان کو اس کا فنگر پرنٹ اس کو دوبارہ ملے گا۔ ہر انسان کے انگلی کے نشانات الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں کیسے جمع ہوں گی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے انگلی کے نشانات فنگر پرنٹس تمہیں دوبارہ واپس دیں گے۔ تو ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب دوبارہ زندہ ہوگے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے حشر کے لیے۔ تمہیں جو زندگی ملی اس دنیا میں، تم نے اس میں کیا کیا، اس کا حساب کتاب کے لیے تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آگے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت زندگی کی طرف کہا کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے تم اس کی ناشکری کیسے کر لیتے ہو۔ تو یہ تو نعمتیں تھیں انسان کی اپنی ذات سے متعلق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف ایک انسان کے لیے۔ آپ غور کریں، زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، بارش کا نظام، سورج، چاند، ستارے، روز سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ یہ انسان کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پورا نظام ہم نے تمہارے نفع کے لیے رکھا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے، لیکن انسان کس کے لیے؟ انسان اللہ کے لیے۔ تو جس چیز کے لیے پیدا ہوا ہے اگر وہ کام نہ کرے تو اس کے لیے سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی ناشکری یہی ہے کہ جو جس کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو ہم نے ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، ہر چیز تمہاری خادم ہے، تم مخدوم ہو، لیکن تم بھی کسی کے خادم ہو، تم اللہ کے خادم ہو، تم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، وہ ذات کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کو جس شکل میں اللہ نے رکھا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیے، ایسے آسمان کہ جن کو اگر آپ دیکھ لو، جن کو اگر آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا مظہر ہے کہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے، جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں، کہیں کوئی پھٹن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے اس سے وہ خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بتا دیا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو کسی اور مقصد کے لیے، اور دنیا میں باقی چیزیں آئی ہیں تمہارے لیے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کس کام کو کس انداز میں کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنے نظام کو بالکل صحیح چلا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کس طرح چل رہے ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔